آپ بھی کچھ مزید ارشاد فرمائیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب دوبارہ میں دعوت دینے کا. احمد صاحب جیسے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ بہت سے ہیرے ہم نے گنوا دیے ہیں، اور اب اگلی جو بات ہے وہ ہم نے آج کی اس نشست میں جو اظہر عباس صاحب کی تقریر کے حوالے سے یا بدویہ تقریب ہے، اس میں اب جو ہیرے موجود ہیں ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب. اور میں چونکہ احمد صاحب یہاں پہ موجود ہیں، منصور صاحب آپ موجود ہیں، رانا صاحب ہمارے لیڈر موجود ہیں یہاں پہ، ڈاکٹر صاحب آپ کی ہمیشہ سرپرستی رہی ہمارے ساتھ، فیاض صاحب آپ دیگر جو دوست سن رہے ہوں گے، تو بھلے کارون ادب نہ صحیح لیکن کارون ادب جیسی تحریک کا دوبارہ آغاز ہونے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ اگر ہم دیکھیں پیچھے ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو کارون ادب ہی ایسی ایک تحریک تھی جس نے جو ابھی ہم جن خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں ان خواہشات کو ویسی ہی ایک تحریک جو ہے نا وہ اپنے پایہ تکمیل تک ڈیڈ ہوا ہوا تھا. اور ابھی بھی ہیں ادارے کام کر رہے ہیں، تحریکیں یا تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن چونکہ کارون ادب کا ایک الگ سے پورا مزاج تھا اس میں کوئی صدر نہیں تھا، کوئی سیکٹری نہیں تھا. ہم سب دوست مل کے، جس میں آپ بھی موجود تھے، ڈاکٹر صاحب آپ بھی موجود تھے، عبدالشفیع فاروقی صاحب تھے، لیکن متصور تھے، خواجہ محمد صدیقی صاحب تھے، اشفاق صاحب تھے، اختر عباس صاحب تھے، اس طرح بہت بڑے ایون کے قاسم الرحمٰ مرحوم صاحب، ٹھیک ہے. تو سب لوگوں کی جو ہے نا وہ ایک اچھایا تھی ایک قسم ہمارے اوپر. پشاور تک لوگ تھے، اشفاق ودک صاحب تھے، ڈاکٹر اسحاق کھوکھر صاحب تھے. تو میری یہ خواہش بھی ہے اور میں والنٹری بھی جو ہے دوبارہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ویسی کوئی تحریک ہو یا کارون ادب کو ہی اگر مل کے ٹھیک ہے، میں نہیں، بھلے ہم سال 2 سال بعد اکٹھے ہوں کسی ایسی کسی جگہ کے اوپر جہاں پہ ہماری فیملیز بھی بیٹھ سکیں ایک اچھے ماحول کے اندر، یا ہم پرانے جو 90 کی دہائی کے دوست ہیں. نہیں آپ اظہر عباس صاحب چلیے اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اب ہم میں سے کئی لوگ آفس ہولڈرز ہیں، ہمارے لیے یہ ممکن ہے، میرے لیے بھی یہ ممکن ہے کہ اگر بچوں کے ادب کی کانفرنس فیصل آباد میں ہو تو جو 2-3 جامعات یہاں کی ہیں ان میں سیشن رکھے جا سکتے ہیں. ہم جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں، آپ نے ڈاکٹر طارق ہاشمی کا نام لیا، ڈاکٹر رابعہ سرفراز، ڈاکٹر سعید احمد انکلوڈڈ می، جو ڈاکٹر سمیرہ اکبر، ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ادب طفال پر کوئی مقالہ سپروائزر کیا. اس میں تھوڑا ایڈ کر دوں میں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہم سمجھتے ہیں صرف وکیلوں کا گھر ہے. آپ بلیو کریں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے جو ہیرے پیدا کیے، اور جو میں وہاں پہ رہتا ہوں اور سنتا ہوں، جب میں افضل حسن رنداوا صاحب کے بارے میں سنتا ہوں، جب میں کنگ صاحب کے بارے میں سنتا ہوں، پنجابی شاعر، ٹھیک ہے، جیسے آج کل نعیم فیروز صاحب بھی بہت لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں ریڈیو پہ بھی، ہمارے پاس صفدر بخاری صاحب سابق نائب صدر بھی ہیں اور نوائے وقت کے کسی وقت بیورو چیف رہے فیصل آباد کے. تو وہ بڑے پرانے بزرگ لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں. اس میں ایک بزرگ ایڈ کر لیں آپ. ڈیفینیٹلی ویری ان نیئر فیوچر ہی از گوئنگ ٹو جوائن یو. ہز نیم از احمد عدنان طارق اینڈ ہی از لا گریجویٹ فرام 1988. ٹھیک ہے نا، ادارہ وہ میں بزرگ کی. تو میں احمد صاحب جو بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ ہمیں دوبارہ سے ویسی کسی تحریک کا دوبارہ آغاز کرنے کی ضرورت ہے جو بغیر کسی مطلب کے ہو. آپ سے زیادہ متحرک کوئی نہیں ہے، آپ کل بھی ان کے ساتھ ہوں گے، لاہور تک جائیں گے، وہاں کے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کیونکہ ایک بڑا ایک حوالہ جو ہے اظہر عباس صاحب کا وہ کارون ادب ایک بڑا حوالہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کارون ادب کے دوبارہ زندہ ہونے سے، اظہر عباس صاحب تو ویسے ہی زندہ ہے، ہمارے دلوں میں زندہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ کی قیامت جو ہے ان کی مزید یادیں جو ہیں ساتھ ساتھ اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے ہم ان اس میں میں آپ کے ساتھ بات کو آگے بڑھاؤں کہ آپ نے جیسے لاہور جانا ہے کل، آپ گفتگو یہاں پہ آپ کی گفتگو ہو گئی، یہاں پہ آپ کے خادم بیٹھے ہیں، کوئی پرنسپل ہے، کوئی ڈی او ہے، کوئی سول جج ہے، کوئی انسپیکٹر ہے، کوئی میرے جیسا وکیل بھی شامل ہے. آپ نے جا کے سوچنا ہے، آپ روح رواں ہیں، آپ نے اسٹیشن کا بھی فیصلہ کرنا ہے، کہاں پہ لوگوں کا آنا آسان ہے، کہاں پہ انتظامات آسان ہیں. یہاں فیصل آباد میں تو سارا کچھ ہی آپ کے ہاتھوں میں ہے. فیصل آباد کو چوز کریں گے تو ہم آپ کے میزبان ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کہیں اور حکم کریں گے تو ہم وہاں بھی پہنچیں گے. نہیں انشاءاللہ میں کاشف صاحب سے، وسیم صاحب سے، اشفاق صاحب سے، باقی دیگر احباب سے ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کا میرا خیال ہے کہ ہم آغاز ہی اس سیکٹر کا آغاز میرا فیصل آباد سے کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی سربراہی میں کرتے ہیں. اس میں تھوڑا سا یاد رکھیے گا کہ
I am no more a working inspector now. Okay, I am a retired inspector, so you can hire me very easily. आप इतने सीनियर हैं, आप हमारे नहीं, साथ आप, सरपरस्ती अहमद भाई, करें तो सारा कुछ हो आपकी जाएगा। सरपरस्ती काफ़ी है। तो आप बच्चों के अदब के SHO हैं। बिल्कुल मैंने लिखा था इंस्पेक्टर की वापसी, पहला हाँ जी, कॉलम मैंने पहला लिखा था। कॉलम, हाँ जी। ठीक है, जब तो बहुत से लोग नहीं जानते थे, जो दोबारा इन हुए हैं। नदीम तो अख्तर भाई माह रमज़ान में सितारा अमीन कोमल के मियाँ अलाइड हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मंसूर अख्तर गौरी, राना राशिद अली खान, जुल्फ़कार बारी, मैं डॉक्टर अफजल हमीद और यावर इकबाल ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं आजकल। हम सितारा के 5 भाई उसके पास पहुंचे थे। अल्लाह को प्यारे हो गए उसके मियाँ, अल्लाह को यही मंजूर था। तो आज की दुआ में सितारा के मियाँ के लिए भी दुआ कीजिए। हमारे जो दोस्त पहले जिनका जिक्र हुआ बार बार, मोहम्मद हुसैन सिंधु से लेकर काशिफ सुमरो से लेकर, सबसे पहले उनका विसाल हुआ मोहम्मद हुसैन सिंधु साहब। अगर आपके इल्म में नहीं है तो मैं थोड़ा उनका तज़किरा करना चाहूँगा। आप तो मिले हुए हैं उनसे। जी। बड़ा स्लिम स्मार्ट प्यारा सा बच्चा। हमारा सूबाई सदर था पाकिस्तान राइटर्स पॉइंट का मुल्तान में हमने कन्वेंशन भी करवाया और हम वहाँ मुल्तान पहुँचे। बहुत एनर्जेटिक था और मुझे किसी और तकरीब में वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ तो उसने कहा कि आपने रात को मेरे पास स्टे करना है। तो मैं उनके घर में रात ठहरा। बड़े सादा मिजाज प्यारे से उनके वालिदैन, उन्होंने भैंसें भी रखी हुई थी 1-2, तो बड़ा मज़ा आया उनसे मिलके। और वो जियाला किस्म का बंदा था बिल्कुल, और उसकी किसी से कोई मुखालफत नहीं थी। उसने अख्तर अब्बास से भी राब्ते में था, एहसान बारी से भी राब्ते में था, कमाल अयूब से भी राब्ते में, मुजफ्फरगढ़ में भी राब्ते में था। बिल्कुल ऐसे ही। तो उस बच्चे ने, हमारा छोटा भाई है, तो एक तो वो बहुत जल्दी चला गया, बहुत ही जल्दी। मेरा ख्याल है 25 साल का होगा जब उसका इंतकाल हुआ। बिल्कुल ऐसे ही, 25-27 का। तो काशिफ सुमरो का भी ऐसे ही। काशिफ सुमरो भी ही वाज अ स्कूल टीचर आई थिंक। जी बिल्कुल, स्कूल टीचर थे वो। काशिफ सुमरो के वालिद साहब तो राब्ते में रहते हैं। मोहम्मद हुसैन का मैंने तारुफ इसलिए करवाया कि बच्चों के लिए लिखता था और बेहतरीन मुंतज़िम था, मेहनत करता था, ऑर्गेनाइज़र था। वो उसके जाने से हमें बहुत झटका लगा। मुल्तान हमारे लिए खाली हो गया उसके जाने से। तो इस तरह ये लोग थे। अब हमने सबको याद किया, सितारा अमीन। बल्कि हम अदब इस्फाल की बात करें तो हम 2-3 नाम और भी लेते हैं। प्रोफेसर क्या नाम है, ज़रीफ साहब, जी ठीक है, अबू ज़फ़र अनवार हमीदी साहब, कराची की तरफ जाएं तो वकार ज़ियाल हुसैन ज़िया साहब अभी पिछले साल, वकार मोहसिन साहब, ठीक है। और अगर हम जैसे अदनान जहांगीर साहब की बात कर रहे थे, ये 95-96 की बात है, कैंसर के मरीज थे वो। शेख साहब फैसलाबाद से जो शेख हमीद तबस्सुम थे, जो बच्चों की बाजी रिसाला निकालते थे, बिल्कुल उनके बारे में मवाद की कामयाबी हमेशा आड़े रही कि हम उन पर कम अज़ कम एमफिल का थीसिस तो करवाते। मैंने प्रोफेसर रियाज कादरी से और दीगर दोस्तों से बारहा कहा है और मैं इस मिशन पे हूँ कि जब हमें उन पे तबस्सुम साहब पे कुछ मटेरियल मिले, उन पर एमफिल का एक थीसिस ज़रूर होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनफॉर्मल हम बैठे रहें, रात तक बैठे रहें, फॉर्मली हम एक दुआ करें। चूँकि रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें ऐड करना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल सही, सैयदी साहब को भी ऐड कर लें। जो लोग हम फैसलाबाद में होते हुए जिनको हम खींच के नहीं लेके आते, वो सोए हुए हैं या एक्टिव नहीं है या ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए, हमें अमजद हुसैन छिंदी को लेके आना चाहिए। बिल्कुल, वो किसी कॉलेज में फ़िज़िक्स पढ़ा रहे हैं। हमें एक वो गुलजार साहब का क्या नाम है, आदिल गुलजार कोबरा करके अभी आए हैं, उनको मुबारकबाद। फैसलाबाद बहुत ज़रखेज़ है इस पे बहुत, और जो बच्चियाँ ख़ास तौर पे जिनसे हमने राब्ता ही तोड़ दिया। अब मैं कभी कभी देखता हूँ बच्चों के जो सफ़ात हैं उनमें फैसलाबाद की जो बच्चियाँ हैं वो लिख रही हैं और इस जदीद दौर में हम राब्ता नहीं कर पा रहे। तो बच्चियों का जो मामला है वो पहले बहुत मुश्किल था बिल्कुल राब्ते करना, अब बड़ा आसान है कि वो तशरीफ़ लाएं और उनकी तरबियत भी हो। तो हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए इंशाल्लाह। बस लफ्ज़ तरबियत से डर लगता है क्योंकि बच्चों के अदब को बहुत ज़्यादा नुकसान इस बात ने पहुँचाया कि अपने अपने मखसूस अकायद की ऐनकें लगा के अदब सबको दिखाने की कोशिश की। बच्चों के अदब को एक बड़ा नुकसान इस चीज़ से पहुँचा कि लोगों ने खुद को वर्कर की बजाय लीडर समझना शुरू किया। मेरा ख्याल ये है कि अगर आप ये तहरीक शुरू करें तो हम अपनी अना की जो बुलंद दीवारें बनाई हैं उनको थोड़ा थोड़ा गिरा एक दूसरे के करीब आएँ। तो ये बातें ज़ाहिर है इस वक्त करने की नहीं है।
لیکن جب آپ سلجھاؤ کی طرف جائیں گے تو سب لوگ اپنی اپنی جو ناجائز ایگو بنائی ہوئی ہے اس سے 2 قدم پیچھے ہٹیں گے تو انشاءاللہ تعالی. تو دعائے خیر فرماتے ہیں. فیاض ماہی صاحب آپ لیڈ کیجیے. بسم اللہ الحمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي أني مغلوب فانتصر. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین. پاک پروردگار درود شریف دا ورد کیتا گیا، سورہ فاتحہ پڑھی گئی، سورہ اخلاص پڑھی گئی. میرے مالک و مولا اپنے فضل و کرم دے نال اپنی پیاری بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. آمین. یا رب العالمین پڑھے گئے کلام پاک نو تیری پیاری بارگاہ دا صدقہ واسطہ تے وسیلہ کالی کملی والے سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سونی ذات مقدس واسطے ہدیتاً تبرکاً نذرانہ تن پیش کر دے. میرے مالک و مولا قبول و منظور فرما. رب العالمین اپنا کرم اپنا فضل اپنا رحم فرما کے میرے مولا ساڈے اس اکٹھ نو جس مقصد واسطے اسی اکٹھے ہوئے ہیں، جس مقصد واسطے حاضر ہوئے ہیں، اسی اپنے پیارے بھائی اظہر عباس صاحب دے درجات دی بلندی واسطے پیش کر دیں. میرے مالک و مولا قبول و منظور فرما. رب العالمین پڑھے گئے کلام پاک دا صدقہ واسطہ تے وسیلہ اظہر عباس بھائی دے درجات بلند فرما. انہاں نو جنت الفردوس چالا مقام عطا فرما. اللہ کریم انہاں دی قبر نو تا حد نگاہ وسعت ٹھنڈک روشنی تے نور العلا نور بنا دے. میرے مالک و مولا ساڈے قلم دے دوست ساڈے ادب دے دوست جننے بھی دوست احباب دا ذکر ہویا جڑے اس دنیا چ رخصت ہو گئے نے، اللہ کریم تیری پیاری بارگاہ چ جڑے پہنچ گئے نے میرے مالک و مولا انہاں دے درجات بلند فرما. صدقہ کالی کملی والے سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سونی ذات مقدس دا انہاں سب دے درجات بلند فرما کے جنت الفردوس چالا مقام عطا فرما. میرے مالک و مولا میرے سمیت اسی جننے دوست اس دنیا چ موجود ہاں، اس شہر چ موجود ہاں، اس ملک چ موجود ہاں، اسی ادب دی خدمت واسطے جو ساڈے دلاں چ نیک خواہشات نیک جائز حاجات نے رب العالمین اپنی پیاری بارگاہ چ قبول و منظور فرما. آمین. اللہ کریم مرحومین دے درجات دی بلندی فرما، سب دا بھلا سب دی خیر فرما، اپنا کرم اپنا فضل اپنا رحم فرما. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وآہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین. معزز حاضرین اور ناظرین، آج کی یہ جو تقریب تھی تعزیتی ریفرنس تھا جناب احمد عدنان طارق کی لائبریری میں ان کی رہائش گاہ پر اظہر عباس مرحوم بھائی کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. اس میں ان کی یاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہم نے درجنوں دوستوں کو جو ماضی میں ہمارے ساتھ رہے، جن میں سے آج کچھ ہمارے ساتھ ہیں، کچھ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کچھ مستقبل کے منصوبے نیک خواہشیں نیک ارادے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرمائے. اور یہ سفر جو ہے کاروان ادب کا اظہر عباس بھائی نے ندید اختر اور ہمارے کاشف بشیر کاشف اور وسیم کوکر اور مرحوم عبداللہ نظامی کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا. اللہ پاک اسے بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے.